بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج سورۃ النساء آیت نمبر 103 سے ہم پڑھیں گے، اور نماز کی اہمیت پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھی تھی کہ میدان جنگ میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کو معاف نہیں کیا۔ اب مزید آگے وہی مضمون جاری ہے۔ توجہ کے ساتھ سبق سماعت فرمائیں اور اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، بس جب تم پورا کر لو نماز کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر ذکر کرو اللہ کا، قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، وعلی جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں کے بل، کہ نماز پڑھ لی، میدان جنگ میں ہو تو پھر نماز کے بعد اب ذکر کرتے رہو اللہ کا، کھڑے بیٹھے لیٹے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں، بیٹھے اللہ کا ذکر کریں، لیٹے اللہ کا ذکر کریں، ہم سواری پہ سوار ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کریں، ہر حال میں اللہ کے ذکر کرنے کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، جس حال میں ہیں، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اللہ تجھے دنیا کی ہر بھلائی دے گا۔ اللہ کا ذکر ہر حال میں کریں۔ اور پھر آگے فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، امن میں آ جاؤ، یعنی میدان جہاد سے آ جاؤ واپس، یا جنگ ختم ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر قائم کرو نماز، پھر اسی طریقے پر نماز پڑھو جو طریقہ تمہیں سکھایا گیا ہے۔ پھر یہ قصر نماز اور نماز خوف کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ نہیں، پھر وہ طریقہ جو تمہیں سکھایا گیا ہے اس طریقے پر نماز پڑھنی ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت علی المؤمنین، ہے مومنوں پر، کتاباً، فرض کی گئی ہے، موقوتا، مقررہ وقت پر نماز فرض کی گئی ہے۔ تو نماز کو بے وقت پڑھنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ نماز وقت پر فرض ہے، یہ الگ بات ہے کہ کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، بندہ کہیں کام پر گیا ہے، سفر پر ہے، تو پھر لیٹ ہو گئی، الگ بات ہے۔ ایک بندے نے معمول بنایا ہوا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا نماز، ہمیشہ لیٹ پڑھتا ہے، دیر سے پڑھتا ہے، تو وہ مجرم ہے۔ اللہ نے نماز وقت پر فرض کی ہے، وقت پر نماز فرض ہے۔ اور ایک بندہ رات کو سوتا لیٹ ہے اور صبح اٹھتا لیٹ ہے، سورج نکلنے کے بعد وہ کہتا ہے نماز پڑھ لے، تو اس کی کیا نماز ہے؟ اس نے تو روٹین بنا لی۔ فرض نماز جو ہے وہ وقت پر پڑھنا، با جماعت پڑھنا فرض ہے۔ تو اسی لیے پچھلے سبق میں نے کہا تھا کہ ہم 5 وقت کے نمازی بنیں، پختہ نماز پڑھیں، پختہ نمازی بنیں۔ یہ نہیں کہ 1 پڑھ لی، 2 چھوڑ دیں، 3 پڑھ لی، جمعہ کی نماز پڑھ لی باقی چھوڑ دیں، دل نے کہا تو پڑھ لی، دل نے نہ کہا تو نہ پڑھی، کبھی دل کیا تو مسجد چلے گئے، دل نے نہ کیا تو نہ گئے۔ ایسے نمازیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، جہنم ہے۔ اور آپ یاد رکھیں میری یہ بات کہ جس بندے کی نماز درست ہے نا، دنیا میں جو بندہ اپنی نماز درست کر لیتا ہے، زندگی کے سارے کام اس کے اللہ تعالیٰ خود درست فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے حساب جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ وَإِن صَلُحَتْ صَلُحَتْ عَمَلُهُ كُلُّهُ، اگر نماز اس کی درست نکل آئی تو سارے عمل درست ہوں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَتْ عَمَلُهُ كُلُّهُ، اور اگر نماز اس کی درست نہ ہوئی تو کوئی بھی اس کا عمل درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جو بندہ دنیا میں اپنی نماز درست کر لے اس کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ جس طرح نماز میں سست ہے نا، نماز میں لیٹ ہے، اس کے ہر کام اس کا لیٹ ہوگا، ہر کام اس کا سست ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملازموں سے، اپنے جو ماتحت ان کے لوگ تھے اپنے دور حکومت میں، ان سے کہا کرتے تھے کہ میں نے تمہاری نماز کی حاضری لگانی ہے، نماز دیکھنی ہے، نماز درست ہوئی میں سمجھوں گا تم سارے کام ٹھیک طریقے سے کرتے ہو، اگر تمہاری نماز درست نہ نکلی تو میں سمجھوں گا تم ہر کام درست نہیں کرتے، تمہارا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کو وقت پہ پڑھیں اور توجہ کے ساتھ پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور پتہ ہو کہ ہم اللہ کے سامنے آئے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نمازیں ویسی بنا دیں جس طرح اللہ رب العالمین کو مطلوب ہیں۔ اور آگے مزید دیکھیں، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہ تم سستی کرو فی ابتغاء، پیچھا کرنے میں، القوم، قوم کا، کہ دشمن کا پیچھا کرنے میں تم نے سستی نہیں کرنی۔ ان تکونوا تعلمون، اگر
تمہیں زخم لگے ہیں، تمہیں تکلیف ملی ہے میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ تو ان کو بھی تو تکلیف پہنچتی ہے۔ جو لوگ تمہارے مقابلے میں کفر پر ہیں، وہ شیطان کے پجاری ہیں، وہ بھی تو زخم اٹھا رہے ہیں، کما تعلمون جس طرح تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ اور تمہیں امید ہے اللہ تعالیٰ سے، مَا لَا يَرْجُونَ جو ان کو امید نہیں ہے۔ مومن مسلمان تو لڑتا ہے نا، جہاد کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں، اسے امید ہے نا کہ اگر میری جان چلی گئی تو اللہ تعالیٰ جنتوں کا مہمان بنا دیں گے۔ اور جو کفر کی حالت میں ہے، کافروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، جتنے بھی کافروں کی فوجیں ہیں یا اس وقت جو منافق تھے، کافر تھے، ان کو تو کوئی امید نہیں تھی نا، وہ تو صرف اپنی قومیت کے لیے یا اپنے علاقے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے یا اپنے جوش و جذبے کی خاطر، اپنی بہادری دکھانے کے لیے، دنیا میں مال غنیمت تو مسلمانوں کا ہوتا ہے، دنیا کا مال و متاع لینے کے لیے وہ لڑتے تھے۔ لیکن مومن اور مسلمان جو ہے وہ تو اللہ سے جنت لینے کے لیے لڑتا ہے، اسی لیے فرمایا جو تمہیں امیدیں ہیں نا اللہ سے، ان کو وہ امید نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہیں اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دیں اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ درست فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔